جس کو اس تبلیغ پر پلنے کا یقین نہیں وہ اس میں چل نہیں سکتا. پلنے کے لیے تو دکان ہے، تبلیغ تو بس اللہ نے ڈیوٹی رکھی ہے، کوئی دے گا نہیں. 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے اور 50 صحابہ جتنا اجر کا وعدہ ہے. مولانا عبید اللہ صاحب انڈیا سے آتے تھے، وہ یہی فرماتے تھے. سن 78 وہ 79 جوڑوں میں شیخ الحدیث تھے نظام الدین میں، وہ کہتے ہیں اس دور میں جو یہ کام کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ہوگی اور 50 صحابہ جتنا اجر بھی بقدر صحابہ میں. صحابہ کے گرد کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ، لیکن صحابہ ایسے دور میں تھے کہ ان میں تھوڑا سی بھی کمی کرتے فوراً قرآن نازل ہوتا تھا. وہ ڈرتے تھے، وہ سستی سے ڈرتے تھے، ہم نکلنے سے ڈرتے تھے. قرآن میں تھا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ. دین کا تقاضا آیا، آدمی سستی کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے تھے. یَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِ. جو عذر پیش کرتے ہیں یہ کچے ہیں، ڈرتے تھے. تبوک کے موقع پر رہ گیا ہے، سستی کی وجہ سے خواب رزنو 40 دن نبی علیہ السلام سلام نہیں. ہلال ابن امیہ رشتہ دار تھے، مرارہ ابن ربیع رزنوں کا باغ تھا، سیزن ہے، باغ خراب ہو گیا. یہ تو اور کام نہیں ہے، یہ ہمارے رائے گڑھ والوں نے نہیں بتایا ہے. مفتی کے فیض اللہ صاحب ہندوستان کے بہت بڑے مفتی، وہ فرماتے ہیں ہاں یہ کام صحابہ کا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی وہ نیا معلوم. شیطان ایسا دشمن ہے بھائی، تبلیغ میں دوسرے کاموں کی نفی نہیں ہے، لیکن دوسرے کاموں کو اس کے تابع بنا. دوسرے کاموں کو مولانا صاحب شاہ صاحب فرماتے ہیں تبلیغ کو غالب کر دو. تبلیغ کا تقاضا دوسرے دین کے کاموں پر قربان نہ کرو. دوسرے کاموں میں اگر کمی آ جائے تبلیغ میں کمی نہ آ جائے. تبلیغ تو کا کاروبار ہے، پرچون کی نقصان تو کا کاروبار پورا کر سکتا ہے، لیکن تو کاروبار کا نقصان پرچون کی کمی نہیں پورا کر سکتا ہے. اس لیے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. عبد القادر جیلانی کون ہے؟ یہ معمولی آدمی نہیں ہے. قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم تھے. آدمی حیران ہو جاتا ہے، اس کے دسترخوان پر روزانہ 10,000 لوگ کھانا کھاتے تھے، مہمان مفت. کتنے؟ 10 مہمان روزانہ آ جائے. کوارٹ میں ہے کوئی جو روزانہ 10 مہمان گزارتا ہے، وہاں 10,000. تو نمروز علاقے کا، یہ خراسان علاقے کا ایک بادشاہ اس کا مرید ہو گیا. اس نے جب یہ منظر دیکھا، بھائی اتنا خرچہ، اے بادشاہ ہوں، نمروز ایک صوبہ تھا، اس کا جتنا بھی آمدن آئے گا اس کے لنگر میں استعمال ہوگا، ایک خط پر ہدیہ کے طور پر لے گا. تو ہمیں ابھی ایسا بنائے. عبد القادر جیلانی نے اس خط کے دوسرے سیٹ پر اس کو جب واپس کر کے لکھ دیا، چو چتر سنجیری روخ بختم سیاہ بادہ در دل اگر بشت ہے وسے ملک سنجیری. اگر میرے دل میں تھوڑا بھی یہ خیال ہو کہ تم بادشاہ ہے، مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ میرے چہرے کو ایسا کالا کر دے جیسے بادشاہ کے تاجوں میں کالا کپڑا لگتا. وانگاہ کے یفاتب خبر ملک نیم شب من ملک نیم روز باید جو نم خرم. مجھے آدھی رات اللہ کے خزانوں کے دروازے جو کھولے ہیں، اس کے مقابلے میں تمہارے آدھی دن کی، نمروز علاقے کا نام بھی تھا اور نمروز فارسی میں آدھے دن کو بھی کہتے ہیں، تمہارے آدھی دن کی حکومت مجھے ایک جو کے دانے ورپشے دانے مندیا خستل ہوتا تیار تھا، ایک جو کے دانے پر واپس کر دیا، قبول نہیں کیا. یہی عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتح الربانی لامام شیخ عبد القادر جیلانی. جو اہل حق ہو لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اپنے استاذوں میں دیکھا، اہل حق ہو لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے دوسری جگہ لگے اس کام کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں. عبد القادر جیلانی کی کتاب میں نے خود دیکھا ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر احب الی من 1000 عابد فی الصوام. اس 1000 لوگ ایک عبادت خانے میں لگے اللہ عبادت کرتے ہیں. عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے میرے نزدیک 1000 سے ایک جو لوگوں کو اللہ پاک کی طرح بلاتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے. ہزاروں کے بعد اس کام کا نسبت سارے نبیوں سے ہے.
تو پھر لیکن مطلب یہ کہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں نہ کریں. ہاں دوسری چیزیں کس کے تابع ہونی چاہیے. تبلیغ کے لیے جو بھی دین کا کام وہ رکاوٹ بن جائے وہ فتنہ ہے. آدمی سمجھتا نہیں. شیطان کے ساتھ دو قسم کے حجاب ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ، ایک نورانی حجاب گناہ میں لگا کر اعمال سے روکتا ہے. دوسرا شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین پر چلنا تو چاہتے ہیں لیکن ابھی کیسا ہو کہ زیادہ فائدے سے تھوڑے فائدے میں ہے. شیطان بڑا دشمن ہے. تو پھر فرماتے جیسے ایک آدمی قرآن تلاوت کر رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی، ابھی صبح کی نماز نہیں ہوئی، تو اسے کہا بھائی جماعت آ جائیے، آ جاؤ قرآن بند کرو. وہ کہتا ہے دیکھو قرآن سے روکتا ہے. یہ آدمی قرآن سے روکتا ہے. اس کو غلط بات کہتے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی.